احمد نے زور زور سے خط کو پڑھتے ہوئے رابعہ کی طرف دیکھا۔ ہینڈ رائٹنگ بھی اسی کی تھی، اس لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ رابعہ تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ کھایا اس نے۔ اب تو بولنے کو کچھ بھی باقی رہ ہی نہیں گیا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اس لیے کوئی بھی تماشا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ دادی جان، اب تک تو میں آپ کے فیصلے کے آگے مجبور تھا، لیکن اب جو میں کروں گا اس کے لیے مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس نے غصے بھری نظروں سے رابعہ کو دیکھا۔ اور جاتے ہوئے اس بدنامی کو لیتے جائیے گا، کہتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ رابعہ مورتی بنی کھڑی رہی۔ اس کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئی۔ ولیمے کی دعوت کے بعد سب مہمان رخصت ہونے لگے۔ گھر میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ دریافت کسی کام کا بہانہ کر کے گھر سے باہر چلا گیا اور رابعہ پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی، اور پھر کچھ دنوں میں ہی زندگی پھر روٹین پر آ گئی تھی۔ ہمیشہ سے ہنستی مسکراتی شرارت کرتی رابعہ نے اپنے آپ کو کمرے تک سیمت کر لیا تھا۔ اس دن صبح ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ بڑے دنوں بعد وہ سب کے بیچ ناشتہ کرنے آئی تھی، مگر دریافت اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اسے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ پاپا، دریافت بھائی رابعہ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ رابعہ بے قصور ہے پاپا۔ دریافت کے اٹھتے ہی رابعہ بھی اٹھ کر چلی گئی تو ردا نے کہا، جو ساری سچائی سب کو بتا چکی تھی۔ ہاں جانتے ہیں بیٹا جی، وہ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر اسے سمجھنے میں کچھ وقت تو لگے گا نا۔ جو بدگمانی اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گی۔ دکھ انہیں بھی تھا، آپ سمجھا تو سکتے ہیں نا اسے۔ ناصرہ بیگم نے کہا، وہ پہلے سنتا تھا ہماری، جو اب سنے گا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو اس خط کا ہے جو رابعہ کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے۔ وہ خط بھی اس نے دھوکے سے لکھوایا تھا۔ اس دن یونیورسٹی میں فنکشن تھا اور ہماری کلاس فیلو رابعہ نام کی ایک وہ لڑکی تھی، اس کو اور وکی کو ڈرامہ کرنا تھا، اور یہاں اسی ڈرامے کے ڈائیلاگ ہیں جو اس نے رابعہ سے یہ کہہ کر لکھوائے تھے کہ اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی ہے اور وہ لکھ نہیں سکتی۔ فنکشن شروع ہونے میں صرف 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا تو رابعہ نے لکھ دیے۔ اگر پتہ ہوتا تو میں اسے کبھی بھی لکھنے نہیں دیتی کہ وہ لڑکا 1 نمبر کا فراڈ اور دھوکے باز ہے، اور اس نے یہ سب رابعہ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ ردا نے دکھی ہو کر ساری کہانی بتائی۔ ماموں جان فکر نہ کریں، اگر وہ جلیل انسان دیش سے باہر نہ ہوتا تو میں اس کا وہ حشر کرتا، اس کا کی ساری عمر یاد رکھتا۔ احمد کا خون کھول رہا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ دریافت کا رویہ بالکل بھی نہیں بدلا تھا۔ اب تو اکثر گھر سے باہر ہی رہنے لگا تھا۔ سبھی نے اسے لاکھ سمجھایا تھا، مگر وہ رابعہ کو بے گناہ اور معصوم ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اب تو اس کی روٹین بن چکی تھی کہ رات کو گھر سے باہر ہی رہنا ہے۔ دریافت کا گھر سے باہر رہنا سب کے دل میں شک پیدا کر رہا تھا، حالانکہ احمد اسے لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتا۔ دریافت میرے یار، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہے۔ یہ سب اس لڑکی کی چال ہے، اس لیے کہ وہ رابعہ کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانا چاہتا تھا۔ احمد نے اسے ایک بار پھر سمجھایا، میں نہیں مانتا اس جھوٹی کہانی کو۔ حقیقت وہی ہے جسے ہم سب نے دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ تم ابھی بھی اپنی ہی کہے جا رہے ہو دریافت۔ کیا رابعہ سے بھی پوچھا ہے تم نے؟ اس بیچاری کو بھی صفائی کا موقع دیا ہے کبھی؟ پوچھا ہے اس سے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟
احمر نے کہا تو زریاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ پلیز احمر، ختم کرو اس بحث کو، مجھے کسی سے نہ کچھ کہنا ہے نہ ہی کسی سے کچھ پوچھنا ہے، بہت جلدی میں اسے اس رشتے سے آزاد کر رہا ہوں، زریاب نے آخری لہجے میں کہا، اور احمر منہ تاکتا رہ گیا۔ زریاب کافی دنوں سے کچھ سوچ رہا تھا، اگر وہ سچ مچ بے گناہ اور معصوم ہوتی تو وہ کیا کرتا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے رابعہ کا شادی والا روپ لہرایا جب وہ شادی کے جوڑے میں کسی اور ہی دنیا کی لگ رہی تھی، اور پھر اچانک اس کا روتا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ بے چین ہو گیا، اس لیے اس نے رابعہ کا فون ہیک کرنے کے لیے اپنے ایک دوست سے کہا تھا۔ آج بہت دنوں بعد سب گھر والے اکٹھے بیٹھے تھے۔ شام کی چائے پر احمد نے زریاب کی کہی ہوئی باتیں سب کو بتا دی تھی اور سبھی بہت ہی پریشان ہو اٹھے تھے۔ تبھی زریاب آ گیا تو رابعہ وہاں سے اٹھنے لگی تو ردا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہنے کو کہا۔ بڑے مصروف ہو گئے ہو برخوردار، دلاور خان نے چائے کا خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تو زریاب نے چونک کر انہیں دیکھا۔ جی پاپا، کام بہت بڑھ گیا ہے، احمر بھی تو تمہارے ساتھ ہی رہتا ہے، اس کی راتیں تو گھر کے باہر نہیں گزرتی، انہوں نے طنز کیا تھا۔ جی میں جانتا ہوں آپ سب کو میرا گھر سے باہر رہنا بہت کھٹک رہا ہے، لیکن اس کی وجہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی، اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ تبھی زریاب کا موبائل بج اٹھا۔ ہیلو، دوسری طرف زریاب کا وکیل تھا، جو پتہ نہیں زریاب سے کیا کہہ رہا تھا۔ جی وکیل صاحب، میں نے ہر پہلو پر سوچ لیا ہے۔ سبھی نے چونک کر زریاب کی طرف دیکھا، جو کہہ رہا تھا کہ نہیں، بس آپ وہی کریں جو میں نے کہا ہے، طلاق کے پیپرز تیار کروائیں، جلد سے جلد یہ کام ہو جانا چاہیے، اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ زریاب کے ان شبدوں نے سب کے سر پر بم گرا دیا۔ رابعہ، ردا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ سبھی رابعہ کی طرف بڑھے۔ پل بھر کو زریاب بھی بوکھلا گیا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اچانک دلاور صاحب بڑے غصے میں اس کی طرف بڑھے۔ زریاب، اگر تم نے کوئی بھی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو سمجھو وہ دن تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ ہمیشہ سے میٹھی طبیعت کے دلاور صاحب اس وقت بڑے غصے میں تھے۔ زریاب کی سمجھ سے باہر تھی یہ سب باتیں، وہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا تھا۔ فائزہ کو اسپتال میں آج پورا 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے کافی بہتر تھی، لیکن ٹانگ پر لگی چوٹ بہت گہری تھی، جس کی وجہ سے اسے اور 1 ہفتہ ہاسپٹل میں رہنا تھا۔ زریاب کی روٹین وہی، دن کو آفس، رات کو ہاسپٹل میں رہتا۔ اب بھی وہ سیدھا ادھر ہی آیا تھا۔ مس فائزہ، آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے، سسٹر نے خبر دی تو وہ پھیکی سی مسکراہٹ ہنس دی۔ میرا یہاں ہے ہی کون جو مجھ سے ملنے آیا ہے؟ جی، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کا کون ہے یا نہیں، لیکن یہ صاحب پچھلے 1 مہینے سے آ رہے ہیں اور پوری رات جاگ کر گزاری ہے انہوں نے آپ کے لیے، اور آپ کے علاج کا پورا خرچ بھی انہوں نے ہی اٹھا رکھا ہے۔ نرس کے بتانے پر فائزہ چونکی تھی۔ آخر کون تھا وہ ہمدرد جس نے اس کے لیے پوری راتیں جاگ کر گزاری تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، دروازے سے اندر آتے شخص کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا۔ زریاب بھائی آپ؟ آنکھیں ایک دم سے چھلک اٹھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنے ہی لگی تھی، مگر زریاب نے اسے منع کر دیا۔ بیٹھی رہو، ابھی تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ فائزہ کو تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ جو بھائی اس کی شکل سے بھی نفرت کرتا تھا، وہی آج اس کا ہمدرد بنا اس کے سامنے تھا۔ یہ سب کیسے ہوا، وہ سوچ رہی تھی۔ اتنا حیران مت ہو،
تمہارے سامنے تمہارا بھائی ہی ہے، آپ یہاں کیسے؟ زریاب بھائی بولتے ہوئے اسے ابھی بھی بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تمہارے ایکسیڈنٹ کی خبر مجھے اسی دن ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شاہزیب میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ تمہارے پرس میں سے میرا فون نمبر نکلا تھا اور انہوں نے ہی مجھے خبر دی تھی۔ زریاب نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا بھائی؟ اب میں اتنا بھی پتھر دل نہیں تھا کہ بہن لاوارثوں کی طرح پڑی رہتی اور میں اپنی جھوٹی عزت کا جھنڈا اٹھائے رکھتا۔ زریاب نے پیار سے اسے دیکھ کر کہا تو وہ رونے لگی۔ زریاب بھائی مجھے معاف کر دیں، میں آپ لوگوں کے بھروسے کو توڑ کر، آپ لوگوں کو دکھ دے کر میں نے بھی بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، آپ کو بھی اتنی رسوائی اٹھانی پڑی ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ فائزہ، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب سارے رشتے اس کمینے سے توڑوا دیے ہیں میں نے۔ اب آرام کرو، اپنا خیال رکھنا، میں صبح آؤں گا، پریشان مت ہونا۔ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ فون کی گھنٹی برابر بج رہی تھی، پر رابعہ کا دھیان کہیں اور تھا۔ کسی کو فون نہ اٹھاتے دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ کو اٹھانا پڑا اور موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف زریاب نے بھی موبائل اٹھا لیا تھا۔ ہیلو، رابعہ کی کمزور سی آواز ابھری تھی۔ کیسی ہو جانم؟ وکی نے بڑی دلربائی سے کہا، جبکہ دوسری طرف زریاب کے اندر تو جیسے آگ لگ گئی۔ اچھا، اب بھی فون پر باتیں کرتے ہیں دونوں، اس نے دل میں سوچا اور رابعہ کا انتظار کرنے لگا۔ رابعہ تو اس کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ذلیل کمینے، گھٹیا انسان، میری زندگی تو برباد کر دی تم نے، اور کیا چاہتے ہو؟ رابعہ چیخ اٹھی تھی۔ اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو ضرور وہ اسے قتل کر دیتی۔ تو اس کا مطلب ہے میری چلائی ہوئی گیم کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔ کیا ملا تجھے میری زندگی برباد کر کے؟ مجھ سے میری خوشیاں چھین کر کیا حاصل ہوا ہے تمہیں؟ وہ رو دی۔ خوشی اور راحت ملی ہے مجھے تمہاری خوشیاں چھین کر۔ کہا تھا نا میں نے رابعہ حسن کہ تم اگر میری نہ ہوئی تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی آواز میں انتقام بول رہا تھا۔ میں تو ابھی بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ تم جیسے انسان پر میں 100 بار لعنت بھیجتی ہوں۔ تم نے میری خوشیاں چھینی ہیں۔ وہ شخص جو میری زندگی تھا اسے مجھ سے چھینا ہے۔ لیکن یاد رکھنا گھٹیا انسان کہ تجھے بھی چین نہیں ملے گا۔ وہ اسے برا بھلا بول رہی تھی، ساتھ ہی رو بھی رہی تھی، اور وہ ہنسے جا رہا تھا۔ جس کے لیے تم مجھے ٹھکرا رہی ہو وہ تو اب کبھی بھی تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ وہ میرا نہیں ہے لیکن میں تو اس کی ہوں نا۔ وہ میرا رہے یا نہ رہے، میں اس کی تھی، اس کی ہوں، اس کی رہوں گی۔ ساری زندگی اس کے نام کے سہارے گزار دوں گی، مگر تم جیسے جلیل انسان کو کبھی جیتنے نہیں دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون کو زور سے زمین پر پٹک دیا اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ دوسری طرف زریاب بے یقینی سے فون کو تاکتا رہ گیا۔ اتنی بڑی غلط فہمی، اتنا بڑا ظلم کر بیٹھا وہ ایک معصوم اور بے گناہ لڑکی پر۔ کیا کیا ظلم نہیں کیا تھا، اور وہ چپ چاپ سہتی چلی گئی۔ اتنا چاہتی ہے وہ مجھے اور میں صرف اسے نفرت دیتا رہا۔ زریاب کو اپنی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر آج یہ سب نہ سن پاتا تو دونوں کی زندگی ہی تباہ ہوتی رہتی۔ اسے بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ پھر 2 دن تک وہ بیمار رہا۔ احمد اس کی پریشانی محسوس کر رہا تھا، اور جب پوچھا تو وہ بوکھلا کر ٹال گیا۔ طلاق کے کاغذ تیار ہو گئے ہیں تمہارے؟ احمد نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا تو زریاب چونک اٹھا۔ کن کاغذات کی بات کر رہے ہو تم؟ وہی جو اس دن وکیل سے کہہ رہے تھے فون پر۔ تو تم ان کاغذات کی بات کر رہے ہو؟ زریاب کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔
دلاور صاحب کا ناراض ہونا اور رابعہ کا بے ہوش ہونا، تو کیا وہ بھی یہی سمجھے تھے؟ سوچتے ہوئے زریاب مسکرا دیا۔ بہت جلدی یہ کام بھی ہو جائے گا۔ زریاب کو شانت دیکھ کر وہ اٹھ گیا۔ تو کیا تم اپنا فیصلہ نہیں بدلنا چاہتے ہو؟ احمد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بالکل بھی نہیں، اور بہت جلد تمہیں ایک سرپرائز دینے والا ہوں۔ زریاب اب جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں تو صرف یہ کہنے آیا تھا کہ کوئی فیصلہ لینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ رابعہ بے قصور ہے۔ وہ صرف تمہیں چاہتی ہے، صرف تمہیں۔ احمد نے دکھ سے کہا اور باہر نکل گیا۔ پچھتاوے کی آگ میں جلتا زریاب سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاملے کو کیسے ہینڈل کرے۔ بے مقصد ہی ادھر ادھر ڈرائیو کرتا رہا۔ جب لوٹا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، سردی کافی بڑھ چکی تھی۔ گاڑی لاک کر کے وہ اندر کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ نظر اچانک لان میں بیٹھی رابعہ پر پڑ گئی، جو صرف دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی۔ زریاب سیدھے اس کی طرف بڑھا۔ اتنی سردی میں کیا کر رہی ہو یہاں؟ بیمار پڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ لہجے میں نرمی تھی۔ رابعہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پل بھر کو اسے حیرت ہوئی اس کے لہجے پر۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی غلط فہمی میں، اس نے دھیرے سے کہا اور رخ پھیر لیا۔ فکر کیوں نہ ہو مجھے، آخر کو بیوی ہو تم میری۔ مجھے فکر نہیں ہوگی تو کس سے ہوگی؟ لہجے میں شوخی تھی۔ آپ نے بیوی مانا ہی کب ہے مجھے؟ میں تو بس ایک مجبوری ہوں آپ کے لیے، اس نے طنز سے کہا۔ زریاب کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ بھائی کیا کیا جا سکتا ہے؟ اب جیسے بھی ہو قبول تو کرنا ہی پڑے گا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں تمہیں اپنے محبوب سے بے پناہ محبت ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آخر چاہتے کیا ہیں آپ؟ وہ ایک جھٹکے سے چیئر سے اٹھی تھی۔ بہت کہہ لیا آپ نے جو کہنا تھا، لیکن اب میں اپنے بارے میں کوئی بھی ایسی ویسی بات نہیں سنوں گی۔ وہ پھٹ ہی تو پڑی تھی۔ زریاب کچھ شرمندہ سا ہوا۔ ہاں، اب تو ویسے بھی یہ قصہ وائنڈ اپ ہو جائے گا اور تمہاری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو چھپ چھپ کر اپنے محبوب کے لیے روتی ہو، اس سے بھی چھٹکارا مل جائے گا تمہیں، زریاب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ رابعہ کے دل میں درد کی ٹیس اٹھنے لگی۔ آنسو تیزی سے نکل پڑے تو زریاب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑا۔ چلو اندر چلو۔ اس کی کلائی پکڑی تو رابعہ کو جیسی یقین ہی نہیں آیا۔ یہ اب انہیں کیا ہو گیا تھا؟ آج تو زریاب کا ایک نیا روپ دیکھنے کو مل رہا تھا۔ لگتا ہے ہوش میں نہیں ہے، اس لیے بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، وہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ بازو چھوڑیے میرا، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ ابھی تو صرف بازو پکڑا ہے، اگر سیدھی طرح نہیں مانی تو اٹھا کر لے جاؤں گا اندر۔ دھمکی کام کر گئی اور رابعہ نے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ زریاب کہیں جا رہا تھا کہ پھپھو نے آواز دی۔ کہاں جا رہے ہو زریاب بیٹے؟ کسی کام سے جا رہا تھا، کوئی کام ہے کیا؟ زریاب نے بڑی رسپیکٹ سے جواب دیا۔ جو کچھ بھی کر رہے ہو تم اچھا نہیں کر رہے ہو، ہمیں تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ پھپھو میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی میرا یہ فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ خدا حافظ کہہ کر پلٹ گیا، پھر قدم اچانک رک گئے۔ شام کو آپ سب کو ایک سرپرائز دے رہا ہوں، کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گیا۔ رابعہ جو باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، وہیں سے پلٹ گئی۔ امید کی ایک چوٹ جو وہ جلائے بیٹھی تھی، وہ بھی بجھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ فائزہ کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔
زریاب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی فائزہ کافی حیران ہو رہی تھی۔ تمہیں گھر لے جا رہا ہوں۔ زریاب نے مسکرا کر اس پر ایک نظر ڈالی تو فائزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ زریاب بھائی، میں نے بہت دکھ دیے ہیں آپ سب کو اور اپنے چاہنے والوں کو۔ فائزہ کی آنکھوں کے سامنے احمر کا چہرہ لہرایا۔ آپ سب کو دکھ دے کر میں کون سا سکون سے رہی ہوں، پل پل جیتی اور مرتی رہی ہوں۔ فائزہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پچھلی باتوں کو بھول جاؤ اور نئی زندگی کی شروعات کرو۔ تمہارا طلاق منظور ہو گیا ہے۔ زریاب نے کچھ کاغذ اسے دیے تو فائزہ خوش ہو گئی۔ جو کام اس سے نہیں ہو سکا اس کے بھائی نے کتنی آسانی سے کر دیا تھا۔ وہ تو تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی جب اس نے لندن سے فون کیا تھا کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ فائزہ نے زریاب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس آدمی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ مامی جان، آپ مانیں یا نہ مانیں، مجھے تو ضرور کسی لڑکی کا چکر لگتا ہے۔ احمد نے اپنا شک ظاہر کیا۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے۔ ایسے ہی تو زریاب بھائی زیادہ گھر سے باہر نہیں رہنے لگا۔ علی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ ناصرہ بیگم چپ تھی۔ اگر اس نے کچھ بھی ایسا ویسا کیا تو الٹے پاؤں چلتا کروں گا۔ دلاور صاحب کو بھی یقین ہو گیا تھا ان سب کی باتوں پر۔ اور یہ رابعہ کہاں ہے؟ جیسے انہیں اچانک کچھ یاد آیا۔ ہونا کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی، اپنے نصیب کو رو رہی ہوگی، ریدا نے دکھ سے کہا۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ سبھی زریاب کے انتظار میں بیٹھے تھے، کچھ بے چین سے اور پریشان بھی، جانے اس گھر میں کیا ہونے والا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب زریاب اندر داخل ہوا۔ سب کی نظر ایک دم سے اس کی طرف اٹھی۔ وہ بالکل اکیلا تھا۔ ارے آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ بڑے پریشان دکھائی دے رہے ہیں، زریاب نے انہیں دیکھ کر پوچھا تھا۔ کہا تھا میں نے کہ بہت جلد آپ سب کو سرپرائز دے رہا ہوں۔ زریاب کچھ پل ان سب کے چہروں کو دیکھتا رہا تھا۔ یہ رہا میرا سرپرائز۔ زریاب نے دروازے کے پیچھے چھپی فائزہ کو آگے سب کے سامنے کیا۔ سبھی جیسے حیران ہو گئے۔ فائزہ جلدی سے آگے بڑھی اور ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ سب حیران تھے۔ جو اس کا نام تک سننا پسند نہیں کرتا تھا آج خود اسے لے کر آیا تھا۔ فائزہ باری باری سب کے گلے لگ رہی تھی۔ ان سب نے تو بہت پہلے ہی اسے معاف کر دیا تھا۔ کیسے لگا میرا سرپرائز؟ زریاب نے اسٹیچو بنے احمر کے کندھے کو ہلایا تو جیسے وہ ہوش میں آیا۔ سرپرائز تو اچھا ہے، پر تم ہمیں یہی سرپرائز دینا چاہتے تھے؟ ہاں، یہی تھا وہ سرپرائز جسے آپ سب غلط نام دے رہے تھے۔ اسی وجہ سے مجھے راتیں گھر سے باہر ہاسپٹل میں گزارنی پڑی۔ زریاب نے پوری کہانی بتائی۔ سبھی اپنی جگہ شرمندہ تھے۔ کیا کیا سوچ لیا تھا زریاب کے حوالے سے۔ ہمیں معاف کر دینا بیٹا، ہم نے تمہیں غلط سمجھا۔ دلاور صاحب بھی شرمندہ تھے۔ نہیں پاپا، غلطی میری ہی تھی، لیکن میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ فائزہ ہمیں مل گئی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ زریاب نے ایک نظر فائزہ پر ڈالی۔ اس دن میں اچانک اپنے دوست شاہزیب سے ملنے اس کے ہاسپٹل چلا گیا تھا کہ تبھی اچانک ایک نرس بھاگتی ہوئی اس کے کیبن میں آئی اور اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہنے لگی کہ اس مریض کا ایڈریس مل گیا ہے، فوراً اس پر خبر کیجیے۔ باتوں ہی باتوں میں وہ کارڈ میں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لیکن میں حیران رہ گیا کیونکہ وہ کارڈ میرا ہی تھا۔ فائزہ کا بڑا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور پورا 1 ہفتہ وہ بے ہوش رہی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ مجھے راتیں ہاسپٹل میں گزارنی پڑی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ زریاب خود بھی دکھی ہو گیا۔ ناصرہ بیگم بیٹی کو سینے سے لگا کر پھر سے رو پڑی۔ احمر بھی چھپی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
کتنی کمزور ہو گئی تھی، جبکہ زریاب کی نظریں اب کسی اور کی تلاش میں تھی، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں تھی۔ میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ بیٹھیں۔ پھر زریاب بہانہ کرتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ رابعہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ایک انجانا سا ڈر تھا، نہ جانے آج اس کی زندگی میں کیسا طوفان آنے والا تھا۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہتی کہ زریاب کے کھنکھارنے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی، بکھرے بال، آنکھوں کے کنارے کالے گھیرے، سکڑے ہوئے کپڑے۔ زریاب کو شرمندگی ہونے لگی، کہنے کو شبد نہ تھے۔ زریاب نے چپ چاپ ایک کاغذ جیب سے نکالا اور رابعہ کی طرف بڑھا دیا۔ رابعہ پر تو جیسے بجلی ٹوٹ پڑی، سر انکار میں ہلاتے ہوئے الٹے قدم چلنے لگی۔ آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پلیز زریاب، یہ ظلم مت کریں مجھ پر، نہیں سہ پاؤں گی میں یہ سب۔ میں آپ کے پیر پڑتی ہوں، آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز اس کاغذ کو پھاڑ دیجیے۔ وہ کچھ بھی سنے بغیر جذباتی انداز میں روئے چلی جا رہی تھی، اور زریاب تو بس حیرت سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں آپ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی، آپ چاہیں تو کسی اور سے شادی کر لیں، لیکن یہ ظلم مت کریں مجھ پر، پلیز زریاب، پلیز۔ وہ سسک کر رو دی۔ آپ مجھے مار دیں وہ قبول ہوگا، مگر اس کاغذ کا بوجھ نہیں سہ پاؤں گی میں۔ رابعہ، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زریاب سب سمجھ گیا تھا۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں رابعہ، نہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گا تمہارے بغیر؟ زریاب نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو رابعہ نے روتی روتی چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں رابعہ، تم میرے لیے ناقابل قبول نہیں، بلکہ تم تو میرے لیے قابل رشک ہو۔ زریاب کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ رابعہ کو تو جیسے خواب لگ رہا تھا۔ ہاں رابعہ، تو پھر اس کاغذ میں کیا ہے؟ پاگل لڑکی، اس کاغذ میں تو وہ سب تھا جسے کہنے کے لیے میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ زریاب شرمندہ تھا۔ میں نے بہت ہی دکھ دیے ہیں تمہیں، رابی، زیادتی کی ہے تمہارے پیار کے ساتھ، تمہیں سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ رابعہ، پلیز مجھے معاف کر دو۔ زریاب نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی آگے جوڑ دیے تو رابعہ تڑپ اٹھی۔ زریاب، ایسا مت کریں، مجھے گنہگار مت کریں۔ زریاب نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا، غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ آنکھوں سے برسات ہو رہی تھی۔ زریاب نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تو رابعہ پھٹ پھٹ کر رو دی۔ پلیز ہنی، چپ ہو جاؤ، اب تمہاری اس خوبصورت آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے، تمہاری زندگی میں صرف خوشی ہوگی۔ تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم اگلے پچھلے سارے غم بھول جاؤ گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ اچانک اس نے شرارتی لہجے میں کہا۔ کیسی شرط؟ وہ ڈر سی گئی۔ بہت آسان شرط ہے، بس تمہیں یہ کمرہ چھوڑ کر میرے کمرے میں آنا پڑے گا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو رابعہ شرم سے لال ہو گئی۔ وعدہ کریں زریاب کہ اب آپ کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں ہوں گے، آپ کے بغیر میری زندگی بالکل ادھوری ہے۔ پکا وعدہ کہ کبھی تمہیں خود سے الگ نہیں کروں گا، اب تو تمہارے بغیر جینے کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکوں گا۔ زریاب نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ زندگی میں آگے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، غموں کے بادل چھٹ گئے تھے۔ وہ دونوں اب نئی خوشیوں بھری زندگی گزارنے جا رہے تھے۔ ہیلو فرینڈز، کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا بیل بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں۔ میں ایسے ہی اچھی کہانیاں آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں گی۔ دھنیہ واد۔